السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سناز کوکس اینڈ ولاگس۔ تو آج جی ہم بات کر رہے ہیں کہ مہمان نوازی کے اوپر، کیونکہ جیسا ہم لائف میں آگے گرو کرتے ہیں ہمارے ریلیشنس بھی بڑھتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں بھی بڑھتی ہیں اور مہمان نوازی بھی بڑھتی ہے۔ تو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو آئیڈیل مہمان نوازی سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاید ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ٹرو ڈیفینیشن ہے مہمان نوازی کی وہ کچھ اور ہے، کیونکہ ہم تکلفاً مہمان نوازی جو کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور مہمان کو کمفرٹیبل کرنا اور اس کی ٹرو معنوں میں جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا وہ کچھ اور ہے۔ تو آج چلیں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں تو ہم ان کی اتنی یعنی کہ ہم ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ کچھ جی آ گئے ہیں، اب یہ بنانا پڑے گا، اب یہ پیش کرنا پڑے گا، اب گھر میں یا شاید یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم مہمان کو کمفرٹیبل کرنے کے بجائے کہ وہ آیا ہے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، جو بھی ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے بیٹھ کے کھائے پیے، اٹھے بیٹھے ملے جلے باتیں کریں، اس سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ اس کو جو ہے وہ امپریس کریں۔ یعنی ہم جی باہر سے یہ منگوا لو، یہ لے آؤ، یہ بنا کے رکھ دو، فلاں ڈشیں بنا دو، یہ کر دو، یعنی کہ سب کچھ بنا کے نا اس کے منہ کے آگے رکھ دو اور بس اس کو مہمان ہی فیل کرواؤ، یعنی اس کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ گھر کا فرد ہے، وہ مہمان نہیں ہے۔ میرے خیال سے سب سے اچھی مہمان نوازی تو وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کے گھر جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کیونکہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہوتا تو تھوڑا آپ الگ سا فیل کر رہے ہو، تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، تو آپ جاتے ہی جاؤ اور آپ کو اتنی اٹینشن، اتنا پیار، اتنا محبت، اتنی خلوص ملے کہ آپ وہ پرایا پن محسوس مت کرو، کہ آپ یہ سمجھو کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ یہاں اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، چل سکتے ہو، بول سکتے ہو۔ تو آئی تھنک آئیڈیل جو ٹرو مہمان نوازی ہوتی ہے نا، بغیر تکلف کے وہ ایسی ہوتی ہے۔ دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی بھی ایونٹ آ جاتا ہے، اچھا ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہاں پہ میں کدو گوشت بنا رہی تھی، اور یہ تو آپ ریسیپی دیکھ ہی لیں گے کہ کیسے بنا رہی تھی۔ تو آج کے جو برنچ ٹائم ہے اس میں کدو گوشت بن رہا تھا۔ سو کم ٹو دا ٹاپک اگین، کہ مہمان نوازی جو ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹ آ گیا، کوئی بچوں کا ایونٹ، کوئی بڑوں کی شادی وغیرہ یا کوئی اس طرح کا، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی گفٹس وغیرہ لے کے جانے ہیں، کوئی تحفے دینے ہیں، تحائف دینے ہیں، تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم نا اسٹینڈرڈ والا دیں، اچھے والا دیں، بڑا دیں، یا کوئی ایسا گفٹ۔ جبکہ میرے خیال سے اگر آپ کسی کو نا، آپ کو جب گفٹ دیتے ہوئے نا تحفے کی اہمیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو تحفے دینے والے کی اہمیت کو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو پرسن تحفہ آپ کو دے رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ آپ کی لائف میں نا اس کی امپورٹنس زیادہ ہو، آپ اس کو زیادہ اہم سمجھو، نہ کہ اس تحفے کو جو وہ دے رہا ہے۔ تو جب بھی آئی تھنک تحفہ آپ دو تو اس کے خلوص کو دیکھو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، بہت برانڈیڈ یا بہت زیادہ جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے سے کتراتے ہیں کہ وہ آخر وہاں پہ لے کے کیا جائیں گے، یا وہ وہاں پہ دیں گے کیا، یا ان کو یہ ٹینشن رہتی ہے۔ جبکہ میرے خیال سے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے نا، آپ کسی کو دے سکتے ہو اپنا پیار، اپنا خلوص، اپنا وقت، اپنی دعائیں، تو یہ سب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو تیسری جو چیز آتی ہے مہمان نوازی میں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس طرح چھری اون کے کوہان کی طرف تیزی سے چلتی ہے،
اسی طرح گھر میں بہتری اور بھلائی اور خیر و برکت اس انسان کے گھر کی طرف آتی ہے جو مہمان نوازی کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مہمان نوازی نہیں کرتا سمجھو کہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ مہمان کے لیے پرتکلف اور لذیذ کھانا بنانے کا بھی حکم ہے دین میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اس کے گھر سے جو بلائیں اور تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، وہ اس کے گھر سے رفع ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، مہمانوں کے جاتے ہی ان کے ساتھ پیچھے سے نکل کے چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو آدمی کھانا کھلاتا ہے وہ تم میں سے بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے کہ تم میں سے ام، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور مہمان کے ساتھ عزت و سلام اور تکریم کے ساتھ پیش آنا، یہ مہمانی نوازی کے آداب میں سے آتا ہے۔ اور کچھ اور جو مہمان نوازی کے آداب ہیں وہ یہ کہ جب مہمان آپ کا گھر سے رخصت ہو رہا ہو تو آپ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاؤ، اللہ حافظ کہہ کے اچھے طریقے سے۔ اور اس سے بھی بڑی جو صفت ہے کہ جب آپ کا مہمان گھر سے چلا جائے تو اس کے عیب بیان نہ کرو اور اس کے بارے میں کوئی بری بات مت بولو۔ تو یہ سب جو ہیں وہ مہمان نوازی کے بارے میں تھوڑی سی جو احادیث ہیں جو سنتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیان کی، اور کچھ جو مہمان نوازی کے آداب ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے ایز سمپل بنایا جائے، کیونکہ تکلف جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر سر درد ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر انسان آنے سے پہلے سوچے کہ میں نے اس کے گھر جا کے یہ جو ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی کمفرٹیبل نہیں ہے اگر آپ کا گیسٹ نہ تو یو آر ناٹ ہاسپٹیبل۔ سو بی ہاسپٹیبل اینڈ اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔